فرماتے ہیں کننا فل مسجد، ہم مسجد نبوی کے اندر یا کوئی اور مسجد تھی ہم اس میں بیٹھے تھے۔ آج بھی نوجوان یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جی کاش میں حضور کے زمانے میں جنم لیتا تو میں یہ کرتا، میں یہ کرتا، میں یہ کرتا۔ وہ ایک نوجوان بیٹھا تھا مسجد کے اندر، فقال فتم من القوم، تو وہ نوجوان کہنے لگا لقد ادرکت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں حضور کا زمانہ حیات پا لیتا نا لخدمتہ، میں حضور کی خدمت کرتا، میں سرکار کی نوکری کرتا، ولا فعلت وفعلت، میں یہ کرتا، میں یہ کرتا، میں یہ کرتا۔ اب وہ یہ باتیں مسجد میں بیٹھ کر اپنی تڑپ بیان کر رہا ہے، اپنا جذبہ بیان کر رہا ہے، کاش میں حضور کا زمانہ پاتا اور میں حضور کی یوں خدمت کرتا، یوں خدمت کرتا۔ اور ادھر حضرت حذیفہ جو حضور کے صحابی ہیں وہ بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا نوجوان بڑے دعوے کر رہے ہو، ذرا میرے قریب آؤ، تم بڑا دعویٰ کر رہے ہو، میرے قریب آؤ۔ اب وہ نوجوان قریب آیا، آپ نے فرمایا آج تجھے بتاؤں، لقد رأیتنی لیلۃ الاحزاب، جنگ خندق کا موقع ہے، ٹھنڈ انتہا درجے کی ہے۔ یہ جب جنگ خندق ہوئی تو سردیاں عروج پر تھی، کہا وہ سردیوں کی رات آج بھی میری آنکھوں ہے، میں خندق کے مقام پر موجود ہوں، میرے آقا بھی موجود ہے، اور میں نے دیکھا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائما یصلی، میرے آقا سردیوں کی رات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور میں بھی حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، ہم نے چادریں اوڑھ رکھی ہیں لیکن جسم پھر بھی کپ کپا رہے ہیں، سردی اتنا ہے لیکن حضور نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ سے مانگے جا رہے ہیں۔ فرماتے لم ارا کذالک البرد بعدہ ولا بعدہ مثلہ، قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہتے میں نے ایسی سردی نہ زندگی میں پہلے دیکھی نہ بعد میں دیکھی۔ میرے حضور نے نماز مکمل کی، مکمل فرمانے کے بعد میرے حضور نے اپنا رخ تابہ صحابہ کی طرف کیا، اور پھر میرے آقا نے فرمایا الا رجل یذهب الی ہؤلاء یاتینا بخبرہم، تم میں سے اے میرے صحابہ ایسا کوئی ہے مرد جو اٹھے اور دشمنوں کے خیموں میں جائے اور جا کر ان کے لشکر کی خبر لے کر جاسوسی لے کر آئے، میں اسے دعا دیتا ہوں ادخلہ مدخلی یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن جنت کے جس مقام پر میرا ٹھکانہ ہو، جو بندہ جائے دشمن کی جاسوسی کر کے آئے اس کو بھی جنت میں میرے ساتھ ٹھکانہ عطا کرنا۔ اتنی بڑی دعا دینے کے بعد بھی اے نوجوان تم کہہ رہے ہو میں حضور کی خدمت کرتا، میں نوکری کرتا، فما قام منا احد، تمام صحابہ میں سے ایک صحابی بھی نہیں کھڑا ہوا، اتنا سردی تھی۔ حضور نے دوبارہ فرمایا کوئی ہے ایسا بندہ جو جنت میں ہمارا ساتھ چاہتا ہو؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحابہ کو طلب نہیں تھی، لیکن یہ موقع محل ایسا تھا، سردیوں سے دانت بج رہے تھے، اور ایسی حالت میں حضور نے دوبارہ فرمایا کوئی ہے جو جائے دشمن کی خبر لے کر آئے اور اللہ بدلے میں جنت میں ہمارے ساتھ اسے ٹھکانہ عطا کرے گا۔ صحابہ پھر بھی خاموش۔ حضور نے تیسری مرتبہ مجھے مخاطب کیا، فرمایا یا حذیفہ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہوں۔ فقمت حتی اتیت، میں اٹھا، میں حضور کے پاس آیا، اور جب سرکار کے پاس آیا میرے آقا نے فرمایا کیا تم نہیں جاتے دشمن کی خبر لے کر آؤ؟ فرماتے ہیں جب حضور نے فرمایا تو میں نے کہا حضور یہ جان بھی قربان ہے، وَإِنَّ جَنْبَيَّ لَا يَضْطَرِبَانِ مِنَ الْبَرْدِ، فرماتے ہیں سردی اتنا تھی کہ میرے پہلو کانپ رہے تھے، میرا جسم لرز رہا تھا اور میرا جسم ڈگمگا رہا تھا، سردی اتنا تھی، لیکن حضور نے فرمایا حذیفہ کیا تم نہیں جاتے، جا کر دشمن کی خبر لے کر آؤ۔ یہ تھا جذبہ، یہ تھا عشق رسول، یہ تھا حضور پہ مٹنے کا وہ جذبہ جس کو ساری کائنات مل کر بھی ختم نہیں کر سکی۔
حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے فوراً کہا لبیک حضور، اگر آپ فرما رہے ہیں تو میں جاتا ہوں، دشمن کی خبر لے کر آتا ہوں۔ اور دشمن کی خبر لے کر آنے سے مراد یہ تھا کہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے جانا۔ میں جانے لگا نا، اب حضور نے کیا کیا؟ ثم مسح رأسی و وجہی، حضور نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ میرے سر پہ پھیرا، حضور نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ میرے سر پہ پھیرا، و وجہی، میرے چہرے پہ پھیرا، اور پھیرنے کے بعد فرمایا اذهب، جاؤ، فأتنا بخبرہم، دشمن کی خبر لے کر آؤ، لیکن جانا کسی سے بات نہ کرنا، کوئی معاملہ اپنی طرف سے نہ کرنا۔ اور جب میں جانے لگا تو میرے حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا کی؟ اللہم احفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ ومن فوقہ ومن تحتہ۔ اے اللہ، میرا حذیفہ تیرے نبی کا کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کی حفاظت کرنا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، ومن فوقی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، یا اللہ اس کی حفاظت کرنا۔ فرماتے ہیں حضور کے لبوں سے دعا نکلی اور میں دوڑا دوڑا گیا، اور جب گیا نا ثم انطلقت، اب یہ جملے مسجد نور والوں سنیے گا، مزہ آ جائے گا۔ فرماتے ہیں سردی بڑی تھی، میرے پہلو کانپ رہے تھے، لیکن جب لب مصطفیٰ سے دعا نکلی نا تو اب ہوا کیا؟ ثم انطلقت ثم انطلقت ثم انطلقت امشی امشی امشی۔ فرماتے میں چلا، مجھے ایسے لگا جیسے سردی بھاگ گئی ہو، میں حمام میں کھڑا ہوں، یوں لگا جیسے میں حمام میں کھڑا ہوں۔ اب مجھے گرمی لگنے لگی، سردی کا پتہ ہی نہیں ہے، سردی گئی کیسے، کہاں گئی؟ نہ آگے سردی، نہ پیچھے سردی، نہ اوپر سردی، نہ نیچے سردی، نہ بائیں نہ دائیں، کہیں بھی سردی نہیں ہے، اور میں چلا جا رہا ہوں۔ کیوں؟ حضور نے دعا دے دی، یا اللہ میرے حذیفہ کی دائیں طرف سے بھی حفاظت فرما، بائیں طرف سے بھی حفاظت فرما، آگے بھی، پیچھے بھی، اوپر بھی، نیچے بھی۔ فرماتے میں چل رہا ہوں، لیکن ہر طرف سے جیسے مجھے ہیٹر کی ہوا مل رہی ہو، گرم ہوائیں میرے آس پاس چل رہی ہوں۔ میں گیا اور میں دشمن کے خیمے میں گھس گیا، وہاں لوگ آگ جلا کے بیٹھے تھے، میں بھی چپکے سے ان کے درمیان بیٹھ گیا۔ وہ باتیں کرتے کرتے اچانک کسی کی حس جاگی، اس نے کہا لگتا ہے ہمارے درمیان کوئی دشمن موجود ہے۔ فرماتے میں نے بڑی سمجھداری سے کام لیا، میں نے ساتھ والے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے میرا یہ نام ہے، تو مجھ سے پوچھا نہیں گیا۔ میں چپکے سے نکلا، واپس آیا، فلما جئتو، جب میں آیا تو اخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آ کر سرکار کو دشمن کے بارے میں بتایا، تو فرماتے ہیں دہی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اتنا مسکرائے، بدت ثنایاہ فی سواد اللیل، حضور کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے اور اتنی نور کی کرنیں نکلی کہ ارد گرد روشن ہو گیا۔ اور پھر میرے حضور نے فرمایا حذیفہ تم تھک گئے ہوگے، اچھا آؤ، ادنانی۔ اب حضور نے مجھے نیڑے کیا، سرکار نے مجھے قریب کیا، قریب کر کے انامنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جملہ میں کہتا رہوں تو مزہ ختم نہیں ہوگا۔ ماں بچے کو سلاتی ہے، ماں بچے کو، بولے نا ذرا، ماں بچے کو سلاتی ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے انامنی رسول اللہ، حضور نے مجھے اپنے قریب لٹایا، لٹا کر پھر مجھے انامنی تھپک تھپک کے سلایا۔ فرمایا حذیفہ تم تھک گئے ہوگے، حذیفہ تم تھک گئے ہوگے۔ انامنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے سلایا، فَأَلْقَى رِدَاءَهُ عَلَيَّ، پھر حضور نے اپنی چادر کا ایک حصہ میرے بدن پہ ڈال دیا۔ فرمایا حذیفہ تم تھک گئے ہوگے۔ فرماتے ہیں اب حضور کے قدم ہیں اور میرا سینہ ہے، میں